السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی عظیم داستان پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں حکمت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور ایک چھوٹے سے پرندے کی سچائی بھی، جو پوری تاریخ بدل دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بادشاہ جس کے حکم پر ہوائیں چلتی ہوں، جنات اس کے تابع ہوں، پرندے اس کے لشکر میں صفوں کی طرح کھڑے ہوں۔ اور وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ہر چیز ان کے حکم میں تھی، مگر اس عظمت کے ساتھ ایک چیز اور بھی تھی، عدل اور نظم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انسان، جنات اور پرندے سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک جگہ رکی اور آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ پھر آپ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر وہ میرے پاس واضح دلیل لے کر نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک نظام تھا جہاں کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا پرندہ تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسی خبر تھی جو ایک سلطنت کو بدلنے والی تھی۔ اس نے ادب سے عرض کیا، میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ محترم ناظرین، یہی ایک سچے رہنما کی پہچان ہے، وہ تحقیق کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جو تاریخ کا ایک عظیم پیغام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر سبا پہنچا اور اس نے وہ خط ملکہ بلقیس کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی، مگر وہ ایک عقلمند حکمران تھی۔ اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، مجھے ایک اہم خط ملا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت رکھتے ہیں مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے سوچا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے اس نے پہلے ایک تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو جو اللہ نے مجھے دیا ہے؟ وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پیغام دیا، اگر وہ اطاعت قبول نہیں کریں گے تو ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اس کے آنے سے پہلے ایک جن نے کہا، میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا، وہ اسے پانی سمجھ بیٹھی اور اس نے اپنا لباس اٹھایا۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ